کہ بھارت اس خطے کا بلی ہے. یہ کہنا ہمیں چاہیے کہ وہ ایک بلی ہے جو ہماری قوم، ہماری افواج کو وہاں سے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پنڈی کے پنجاب کے دیہات سے اور پنڈی سے چیخوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں. بھارت کے رافیل طیارے جو تقریباً $240 ملین کی مالیت ہیں اور وہ اس کی بیک بون ہے، اس کی دفاعی نظام کی جو ہے وہ بیک بون ہے. ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پر بڑا ناز کرتا ہے. ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا. ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. بھارت یہ بات بھول گیا کہ جنگ کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے. 1947 کی جنگ بھی حوصلوں سے لڑی گئی تھی، 1965 کی جنگ بھی حوصلوں سے لڑی گئی تھی، 1971 میں بھی یہ جنگ جیتی جاتی اگر بھارت ہماری پیٹھ پہ وار نہ کرتا. اور اب انشاءاللہ چاہے 2019 کے حملے ہوں، چاہے 2022 کے، اور اب 2025 جہاں ہم کھڑے ہیں. جنگ لڑنے میں کوئی بہادری نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی بزدلی ہے اگریشن کرنا. یہ بزدل کرتے ہیں اگریشن. کہ اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی آبادی انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے. جناب کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ ہزاروں مسائل کی جڑ ہے، تو اس سے معصوم جانوں کا نقصان ہوگا. پاکستان نے جواب دیا ہے مگر پاکستان کی پوزیشن ڈیفینسو رہی ہے. کہ مودی کا یہ جو اس وقت جنگی جنون ہے اور پاکستان کی طرف جو توپوں کا رخ وہ کر رہا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت مودی اور نیتن یاہو کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اگر کوئی ملک اور اگر کوئی شیطانی قوت اپنے پورے شیطانیت کے ساتھ مودی کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت کے اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک ناپاک سازش کی، جس میں اس کا پورا ساتھ اس وقت کی بھارتی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے دیا. یہ غلط فہمی تھی جنہوں نے مودی کو اس کے الیکشن سے قبل گڈ لک وشز اور بیسٹ وشز بھیجی تھی، اور پھر اس کی کامیابی کے بعد مئی 2019 میں باقاعدہ میسیجز کیے تھے کہ بڑے ہم خوش ہیں کہ مودی جیت گیا اور مودی جو ہے اس خطے میں امن کے لیے ہمارے ساتھ کام کرے گا. آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ مودی ہمیشہ سے. لیکن جناب ان کا میڈیا بار بار کہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو حماس کے ساتھ. مگر بھارت یہ بھول جاتا ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر 1947 میں یہ ملک حاصل کیا، جس کے جوان بیٹے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچوں نے اپنی گردنیں کٹا کے یہ آزادی حاصل کی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا اور اسی کی بنیاد پہ قائم رہے گا. مودی جو بی جے پی کے منشور میں کشمیر کا پر قبضہ کرنا اس کا ایک ایجنڈا آئٹم تھا، وہ اس پہ ہی عمل پیرا رہا. الیکشن سے پہلے بھی اس کا مینیفیسٹو وہی تھا. سو وی شوڈ ہیو ناٹ مسٹیکن دس مینز رول، بٹ وی ڈیڈ سم آف اس. It was unfortunate, but I hope that this is clear to them that Modi was never a friend of Pakistan. یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور ان کے میڈیا کے اندر وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کا بیانیہ چلائیں، آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. آپ جو ہیں جو مودی کا جو آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے جو آپ کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے، آپ اس کے بیانے کو تقویت دے رہے ہیں. دہرانا چاہوں گی کہ چاہے 2001 کا پارلیمنٹ کا حملہ ہو یا 2011 کا بھارتی حملہ ہو یا 2008 کے ممبئی حملے ہوں، پاناما حملے ہوں یا اب پہلگام، جب بھارت اپنے تب انہوں نے اس کا الزام پاکستان کے سر لگایا. ہماری سمجھداری کو بھارت شاید ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے. ایرانی میڈیا ہو، چاہے چائنیز میڈیا ہو، چاہے فرینچ میڈیا ہو، تمام انٹرنیشنل میڈیا بھرپور مذاق اڑا رہا ہے. وہ شہید ہوئے ہیں انڈین اگریشن کے نتیجے میں. اب تقریباً 31 لوگ ہیں. بہت ہی تکلیف دہ ہم نے تصاویر دیکھی ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر آپ نے انسیکیورٹی، اور 2015 سے مودی یہ ہمیشہ کہتا آیا ہے اس کے دماغ میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی آج کی نہیں ہے. آپ اٹھا کے بیانات دیکھ لیں. 2019 میں تو وہ الیکشن کی مبارکیاں لے رہا تھا کچھ لوگوں سے یہاں سے، لیکن 2015 سے وہ ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کو اٹیک کر رہا ہے وہ شخص. یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں اگر انگریزی نہیں آتی ہے تو نہ جاؤ. If you cannot defend your own country, don't go there. Don't mock yourself, don't mock your government, don't mock your state.
اگر آپ بیانیہ وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے وہاں پہ سوال کرتے ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گرد پالتا ہے، ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر مساجد کے اوپر حملہ ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے. کہ مودی ڈھولک کی تھاپ اور جو جنگی گھوڑوں کی ٹاپ ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو 100 کروڑ کی فلمیں بناتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رقص و سرور کی محفل اور میدان جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور جس فوج کے بل بوتے پہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کو دھمکاتے ہیں، ہندوستان کو انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس کا مذاق اڑایا وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. جناب